انجینئر مرزا نے کچھ ہونے والا ہے. جی ہاں، آپ تیار رہیے، ایک بڑی ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، یہ کچھ جو گیپ آیا اس کے لیے میں انتہائی معافی کا خواستگار ہوں، چونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ بتانا بھی مقصود ہے. مگر ناظرین کرام، آج حاضر ہونے کا ایک مقصد ہے. میں انتہائی اہم ایشو کو آج ڈسکس کرنے والا تھا، مگر سوچا کہ پہلے اس پر بات کر لی جائے، پھر آپ کو کچھ حقائق بتلائے جائیں. آج جو میں بات آپ سے کرنے والا ہوں، آپ نے تھمبنیل پر بھی پڑھ لیا، کچھ ہونے والا ہے. جی ہاں، آپ تیار رہیے، ایک بڑی ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے. میں آج اس ویڈیو میں ایک بڑا چیلنج کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی ہم نے چیلنج کر رکھے ہیں، مگر ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. گو کہ میں ایک صحافی ہوں، میں کوئی مناظر نہیں ہوں، اور نہ میں مناظرہ کرتا ہوں، نہ میں مناظرے کی پیشکش کرتا ہوں، نہ میں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے، میں ایک صحافی ہوں، میں صرف سوال کرتا ہوں. گو کہ سوال کرنا تو سب کا حق ہے، میں پوچھتا ہوں اور سیکھتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ناظرین کرام، ایک خاتون ہے سیدہ لیلا بطول، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پناہ میں رکھے، سلامت رکھے. اب میری سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے، میری تو سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور ہم کو ایک دوسرے کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے. سیدہ لیلا بطول جو ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا رد کرتی ہیں، اور ان پر بہت ساری ویڈیوز لوگ بناتے بھی ہیں، اور ان کا بھی رد کرتے ہیں، یہ بھی ان کا رد کرتی ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی رد کرتی ہیں. میری نظر میں سے کچھ ویڈیوز گزرے، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی. معلوم نہیں کہ یہی بات کر رہی تھیں یا کوئی اور بات کر رہا تھا، لیکن یہ کہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی پرسنلی کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر سکوں، ان سے بات کر سکوں، اختلافات دور ہوں اور ہم بیٹھیں، مل کر بات کریں، علمی نشست ہو، علمی ڈیبیٹ ہو، تاکہ بہت کچھ آشکار ہو جائے. مگر انہوں نے میرے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. اچھا پتہ نہیں، ایک تو لوگ مجھ کو انکار کیوں کر دیتے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لوگ مجھ کو انکار کرتے کیوں ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر بات نہیں کر رہا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. میں آج اس ویڈیو کے توسط سے سیدہ لیلا بطول کو چیلنج کر رہا ہوں. علمی ڈیبیٹ کے لیے ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، اور ان کو یہ بڑا چیلنج ہے. ذرا سن لیجئے گا، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو حقائق پتہ چل سکیں. یہ چیلنج ہے کیا، در حقیقت چیلنج کر کیوں رہا ہوں، ذرا سنیے. سیدہ لیلا بطول جو ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا سے علمی اختلاف رکھتی ہیں. ان کا حق ہے، بالکل رکھیں، دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کرتی رہیں، آپ کا حق ہے، آپ بالکل بات کریں، آپ علمی اختلاف رکھیں، بالکل کریں. مگر آپ کو ان کے دلائل، ان کے نظریات، ان کے فرمودات اور ان کی تحقیقات سے اختلاف ہے، یا آپ کو ان سے ذاتی اختلاف ہے، یہ بتانا پڑے گا. سیدہ لیلا بطول صاحبہ، یہ آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کے نظریات، تحقیقات، فرمودات اور ارشادات سے اختلاف ہے،
آپ کو زبان میں بات کر رہا ہوں، یا آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی شکل و صورت اور ان سے ذاتی اختلاف ہے، ذاتی کینہ ہے، ذاتی بغض ہے، ذاتی عداوت ہے، یہ بتانا پڑے گا آپ کو۔ اور اگر آپ یہ کہیں، گو کہ جواب تو میں جانتا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی مجھ کو انجینئر محمد علی مرزا سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، مجھ کو اس سے علم اختلاف ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی دروغ بافیوں سے مجھ کو اختلاف ہے، وہ دروغ بافی سے کام لیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں آپ کو ان چیزوں سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، مگر آپ کا یہ اختلاف نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی شکل و صورت سے اختلاف ہے، آپ کو انجینئر محمد علی مرزا سے ذاتی بغض ہے، آپ کو انجینئر محمد علی مرزا سے ذاتی دشمنی ہے، آپ کے دل میں انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ذاتی نفرت ہے، کینہ ہے، اور اتنا مواد بھرا ہوا ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے صرف نفرت ہی اگل رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا میں دینی حوالے سے یہ کچھ مسائل ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، تو آپ ان کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر رہے ہیں۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، آپ ایک مسلمان کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، آپ اس کی شکل و صورت کو بگاڑ رہے ہیں، آپ اس کے چہرے سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو کسی بھی مسلمان بھائی کا چہرہ بگاڑنے کی اجازت کس نے دی؟ مجھے پہلے یہ بتایا جائے۔ میں آپ کو آج کھلا چیلنج کر رہا ہوں، اس پر بھی بات کروں گا، مگر سب سے پہلے مجھ کو آپ ویڈیو کی صورت میں بتا دیجئے۔ میں ڈیفینڈ میں بات نہیں کر رہا، آپ پیرلل میں اپنے تھمبنیلز میں کسی اور مفتی دین کا، عالم دین کا چہرہ بگاڑے، میں جب بھی یوں سامنے آؤں گا، مگر آپ کسی کا بگاڑتی نہیں ہیں۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا کا بگاڑ رہے ہیں چہرہ، آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں، ان کے جھوٹ کو پکڑیں، ان کو ایکسپوز کر دیں ویڈیو کی صورت میں، آپ کریں، مگر آپ چہرہ بگاڑتی ہیں، آپ شکل کو بگاڑتی ہیں۔ کس شکل کو؟ جو شکل اللہ نے بنائی۔ کس شکل کو؟ جو شکل اللہ نے عطا کی، اس چہرے کو جو چہرہ اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے بنایا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی، آپ اس چہرے کو بگاڑ رہی ہیں، آپ اس شکل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ قدرت کی جانب سے عطا کردہ چہرے کو مٹا رہی ہیں، بگاڑ رہی ہیں، اور آپ ایک انسان کے چہرے کو، اشرف المخلوقات کے چہرے کو بگاڑ رہی ہیں۔ کیا آپ اللہ کو ناراض نہیں کر رہی؟ جو شکل و صورت اللہ نے دی آپ اس کو بگاڑ رہی ہیں، آپ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، بدنما دھبا لگا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں احادیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ صحیح ہے، احادیث کی روشنی میں بات ہوگی، مسند احمد میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا کچھ حصہ سنن ابی داؤد میں بھی مل جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ہماری ماں طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ تفنن کے طور پر حضرت صفیہ کو چھوٹی کہہ دیا، یعنی چھوٹے قد والی، اپنے تئیں کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما عائشہ کی اس بات سے اس قدر ناگواری کا اظہار فرمایا کہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو جو چھوٹی کہہ دیا، چھوٹے قد والی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما عائشہ کی اس بات کو اس قدر محسوس کیا اور ناگواری کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اگر آپ کی بات، یہی بات دریا میں ڈال دی جائے تو آپ کی یہ بات دریا پر غالب آ جائے۔ اپنے دل دکھایا، نام بگاڑا، گو کہ انہوں نے یہ سب دل سے نہیں کیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے تئیں کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، بس نام بگاڑا۔ یہاں نام بگاڑنے کا ذکر ہو رہا ہے، چہرہ نہیں، چہرہ نہیں، چہرہ نہیں، شکل نہیں، صورت نہیں، صورت نہیں بھائی، صرف نام، نام، اور نام بھی کیا بگاڑا؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، بس چھوٹی کہا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر ناگواری کا اظہار کیا، سمجھ رہی ہیں؟ اور آپ چہرہ بگاڑ رہی ہیں، نام بگاڑنے پر تمہیں ابھی آیا ہی نہیں، میں ابھی ایک اسٹیپ پیچھے رہ کر بات کر رہا ہوں، آپ کے اسٹیپ پر ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا، میں وہاں تک اترا ہی نہیں، ابھی اتروں گا، بس رکیے ذرا، صبر کیجیے، ابھی وہاں بھی آؤں گا، ابھی میں ایک اسٹیپ پیچھے رہ کر بات کر رہا ہوں کہ یہاں چہرہ بگاڑا نہیں جا رہا، یہاں تو بس نام کے حوالے سے ذکر ہوا کہ بس چھوٹی کہا گیا، اور محمد مصطفیٰ نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تمہاری اس بات کو دریا میں ڈال دیا جائے، دریا پر غالب آ جائے۔ کہا کس سے؟ عائشہ سے۔ سن رہے ہیں؟ ابی داؤد، مسند امام احمد، صحیح ہے؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کا بھی حصہ آپ کو مسند احمد میں مل جائے گا، آپ تحقیق کر لیجیے گا، سرچ کر لیجیے گا، کہ ایک صحابی ہیں، بڑے سیدھے سادھے، بھولے بھالے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی، اور یہ کسی گاؤں سے شہر میں آتے تھے اور سامان بیچا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کیا کرتے تھے، جان چھڑکا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، اور نبی بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ فلاں گاؤں میں ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے، ہمارا نمائندہ ہے۔ نبی بھی ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اظہار کیا کرتے تھے محبت کا۔ ایک مرتبہ ناظرین کرام، میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک مرتبہ وہ سامان بیچنے کے لیے آئے، لیکن اس صحابی کے بارے میں ذکر کر دوں، آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کی نظر میں، عام نظروں میں ان کی شکل اچھی نہیں تھی، ان کی شکل، مسند احمد میں آپ پڑھ لیجیے گا، ان کی شکل اچھی نہیں تھی، یعنی ان کے مطابق یا لوگوں کی نظروں میں وہ اتنے خوش شکل نہیں تھے، وہ اتنے عقل مند نہیں تھے، نہ وہ صحابی خوش شکل تھے، نہ وہ عقل مند تھے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود بھی یہ عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں پیارا نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، میں خوش شکل نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ، اب سنیے گا ذرا، سنیے گا، ایک مرتبہ وہ صحابی گاؤں سے کچھ سامان بیچنے کے لیے شہر میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ لیا، پیچھے سے آئے اور ہاتھ رکھ لیا، صدقے قربان جائے، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ تو وہ صحابی سیدھے سادھے، بھولے بھالے، انہوں نے عرض کی کون ہے، کون ہے، کون ہے، یوں گھبرا اٹھے۔ تو جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یوں آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، تو انہوں نے اپنی ساری کمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں پیٹ سے لگا لی، محبت سے، اظہار محبت سے، عشق کے ساتھ جب لگائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس صحابی پر بہت محبت آئی، بہت پیار آیا، اور نبی نے فرمایا کوئی ہے جو میرے اس غلام کو خریدے، کوئی ہے جو میرے اس غلام کو خریدے؟ تو اس غلام نے، اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام بڑا کوجا ہے، آپ کا یہ غلام حسین نہیں ہے، آپ کا یہ غلام خوبصورت نہیں ہے، آپ کا یہ غلام خوش شکل نہیں ہے، اس کو کون خریدے گا، اس کو کون خریدے گا، یہ تو خوش شکل نہیں ہے، یہ تو خوبصورت نہیں ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، میں خوش شکل نہیں ہوں، میں عقل مند بھی نہیں ہوں، یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو صاف کیے، گلے سے لگایا اور فرمایا اے میرے پیارے، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، تو لوگوں کی نظر میں بدصورت ہوگا، لوگوں کی نظر میں تو خوش شکل نہیں ہوگا، مگر اللہ کے ہاں تو خوبصورت ہے بہت، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، یہ چہرہ اللہ نے دیا ہے، یہ شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی بنائی گئی شکل و صورت کو کوئی بدصورت کہے گا؟ جو کہے گا وہ اللہ کا بندہ کیسے بن پائے گا؟ اللہ کا پیارا بننا تو درکنار، اللہ کا بندہ کیسے بن پائے گا؟ جون ایلیا نے بہت خوب کہا تھا، بہت خوب کہا تھا کہ جانیے اس سے نبھے گی کس طرح، وہ خدا ہے میں تو بندہ بھی نہیں۔
ارے ہم تو بندے ہی نہیں بنے ابھی تک, ہم تو بندے ہی نہیں بنے, بندے پتہ نہیں ہم کب بنیں گے. تو سیدہ لیلا بطول صاحبہ, جو چہرہ اللہ نے دیا آپ اس کو بگاڑ رہی ہے. ہر تھمنیل پر آپ نے چہرہ بگاڑا انجینئر محمد علی مرزا کا, ہر تھمنیل پر آپ نے چہرہ بگاڑا, ہر تھمنیل پر آپ نے شکل بگاڑی, ہر تھمنیل پر آپ نے اللہ کی جانب سے عطا کر رہے شکل کے ساتھ کھلواڑ کیا. اشرف المخلوقات, اللہ کے بندوں کا چہرہ بگاڑنا آپ کا کام ہے. ارے آپ تو سادات ہیں, سادات چہرہ کب بگاڑتے ہیں, سادات چہرہ کب بگاڑتے ہیں؟ سادات تو چہرہ چھپاتے ہیں, پردہ رکھتے ہیں, سادات چہرہ بگاڑتے تو نہیں. ارے ہمارے سر کا تاج سادات, سادات پر ہمارا سب کچھ قربان, مگر آپ سادات ہیں, آپ ہیں وہ تو نہیں چہرہ بگاڑتے. آپ کیسے بگاڑ رہی ہیں؟ احادیث سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں کہ ان کی محبوبہ بیوی ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ اگر مذاق میں بھی کسی کو چھوٹی کہہ دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں, اور فرماتے ہیں کہ یہ بات دریا میں ڈال دی جائے تو دریا پر بھی غالب آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. تو آپ اور میں کیا شے ہیں, آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ آپ نام بگاڑنے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, آپ چہرہ بگاڑ رہی ہیں. آپ خیال کیجئے, ابھی تو میں علمی ڈیبیٹ پر آ ہی نہیں رہا, آپ اس پر ڈیبیٹ نہیں کر پا رہی, نہیں کر پائیں گے آپ. میں نے آج تک آپ پر کبھی گفتگو نہیں کی, کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی, چونکہ میرا یہ منصب نہیں ہے, میرا یہ کام نہیں ہے, میں سمجھتا ہی نہیں ہوں اس کو اتنا ضروری کہ آپ پر بات کی جائے, آپ پر ویڈیو بنائی جائے. مگر اب روکنا انتہائی ضروری تھا, آپ کی اصلاح ضروری ہے, اور آپ اپنی ویڈیوز میں بیان کرتی ہیں نا, کرتی ہیں نا آپ بیان کہ بھائی شیر اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی دیدہ مجدہ حافظہ اللہ تعالی نے انجینئر محمد علی مرزا کو چیلنج کیا ہوا ہے مناظرے کا. انجینئر صاحب بھاگ گئے, اور جب انجینئر صاحب بھاگے تو پھر قبلہ راشد محمود رضوی حافظ اللہ تعالیٰ نے پوڈ کاسٹ کا چیلنج کر دیا کہ بھائی پوڈ کاسٹ ہی کر لیں. تو میری بات سنیے, مفتی راشد محمود رضوی حافظ اللہ تعالیٰ صاحب سے میں نے کئی مرتبہ ریکویسٹ کی کہ وہ مجھ کو پوڈ کاسٹ دیں, میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کبھی میری بات کا جواب دیا ہی نہیں, حامی بھری ہی نہیں, بلکہ مجھ پر ایک اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ مداری اپنے تھمبنیلز پر کیا کچھ لکھتا ہے, یہ کچھ کہہ دیا, نام بگاڑا, نام بگاڑا, نام بگاڑا, نام بگاڑا. یہ مداری اپنے تھمبنیلز پر کیا کچھ لکھتا ہے. ہم نے اپنی غلطی تسلیم کی, ہم نے کہا ہم غلطی پر ہیں, ہم اپنے اس پیٹرن کو چینج کریں گے, اپنے تھمبنیلز کو چینج کریں گے. ہم نے کر دیے, ہم نے کر دیے, آپ بھی کر لیجیے, اپنے تھمبنیلز کو چینج کیجیے. دعوت فکر ہے, دعوت اصلاح ہے, دعوت حق ہے. اپنے تھمبنیلز کو چینج کیجیے, توبہ کر لیجیے. جو آپ تھمبنیلز آپ بنا چکے ہیں, چہرہ بگاڑ چکے ہیں, اللہ سے معافی مانگیے. انجینئر صاحب سے بھی, وہ کیا آپ چہرہ بگاڑ رہی ہیں, آپ قدرت میں دخل دے رہی ہیں, اللہ کے کاموں میں دخل دے رہی ہیں. Who are you? آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والی؟ نہ کریں, اللہ سے توبہ کریں. بندے کا دل دکھا دیا تو ان سے معافی مانگیں, ٹھیک ہے؟ آپ یہ کیجئے, ہم نے بھی معافی مانگی. جن جن لوگوں کا دل دکھا ہمارے ایک سال پہلے تھمبنیل کے ساتھ, یا جو ہم ایک سال پہلے تھمبنیل لگایا کرتے تھے, جس چیز کا بھی دل دکھا دل آزاری ہوئی, ہم نے معافی مانگی. ہماری پوسٹ آج بھی موجود ہے. اس کے بعد سے ہمارے تھمبنیلز آپ دیکھتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں. ہم نے معافی مانگی, غلطی تسلیم کی, اور اپنا پیٹرن چینج کر دیا. آپ کے راشد محمود رضوی صاحب نے ہم پر یہ اعتراض کیا کہ اس کے تھمبنیلز دیکھیے. ہم نے غلطی مانی, واقعتاً تھمبنیل چینج کر دی, اور آپ اسی بات کو اپنے پر امپلیمنٹ کریں, اپنے پر لاگو کریں کہ آپ کو بھی انجینئر صاحب نہیں مفتی راشد ہی بول رہے ہیں کہ تھمبنیلز پر غور کریں. آپ کریں, یا اب وہ نہیں بولیں گے کیونکہ اب چہرہ انجینئر کا بگڑ رہے ہیں,
और आपको एक बात बताऊं कि इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर होता है। इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर होता है। इंजीनियर कोई लफ्ज है ही नहीं, इंजीनियर होता है। इंजीनियर मिर्जा साहब, इंजीनियर मिर्जा ने इंजीनियर मिर्जा के वो इंजीनियर मिर्जा साहब, क्योंकि आप गलतियां बहुत पकड़ती हैं। ये तलफ्फुज जो है ना, वो आप उसको बहुत बिगाड़ कर पेश करती हैं, और आप इंजीनियर साहब की बहुत गलतियां पकड़ती हैं। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही है, और पकड़िए और पकड़िए, और आप उनका तलफ्फुज ठीक कराने की कोशिश करती हैं। तो मैं आपको बताऊं, इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर होता है। आपसे फिर बात होगी, और आप अपने इस गलती को तस्लीम कीजिए, और दावते फिक्र है तौबा भी कीजिए। इसके बाद आपसे मजीद बात होगी। आप हमारे इस चैलेंज को कबूल करें कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहेंगे। आप हमारे इस चैलेंज को कबूल कीजिए। इंतहाई इल्मी पॉडकास्ट होगा, और आवाम को बहुत फ़ायदा भी होगा, क्योंकि इल्मी नशिस्त होगी, इल्मी डिबेट होगी। हमें बताइए, हम आपके लिए हाजिर हैं, और आपके साथ हम पॉडकास्ट करने के लिए भी तैयार हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक है, वहां आप हमको मैसेज भी कर सकती हैं, और या उनका कोई सुनने वाला है वो भी हमसे राबिता कर सकता है। और नीचे आप पूरी वीडियो में चलता देख रहे हैं हमारा इंस्टाग्राम IM डॉक्टर अहमद नसीर, और हमारा फेसबुक डॉक्टर अहमद नसीर ऑफिशियल। सब कुछ आप हमारे लिंक्स देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग करने के दौरान कोई गलती या सहब होगी हो, तरफ को जोर तोबा का तरफदार और माफी का खासगार हो, जिसमें जवानी और सांस पर उड़ाने रही, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।